السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 ہے، اور 6 کا بھی ایک حصہ ہم اس کی ترجمہ اور تشریح کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ آیت میں 2 طرح کے مسائل ہیں اور تھوڑا سا سبق لمبا ہو جائے گا، تو اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہاں تک اس کا ہم کچھ ترجمہ اور تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں وضو کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو وضو نماز کے لیے شرط ہے، اور کوئی بھی جو ہے دین کا کام، تلاوت کرنی، نماز پڑھنی، تو اس کے لیے سب سے اہم جو ہے، ویسے آپ یہ سمجھیں ایک بات کو کہ قرآن پاک کی اگر آپ پاک ہیں تو آپ قرآن پاک کی تلاوت بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وضو کے ساتھ ہو، لیکن نماز تو کسی صورت میں بھی وضو کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو اس بارے میں سب سے پہلے وضو کا جو طریقہ یہاں قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کی طرف، کھڑے ہو نماز کے لیے، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہرے کو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے بازو کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، تو اپنے سر پر مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں ٹخن سمیت دھو لیں۔ تو یہاں تھوڑی سی میں وضو کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اگر آپ نے وہ پورے کر لیے تو آپ کا وضو ہو گیا۔ ان میں سب سے پہلے آپ کا چہرہ ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان تک، سر کے بالوں سے اور یہ نگٹے تک، یہ دھو لیا، اور داڑھی ہے تو اس میں خلال کر لیں پانی انگلیاں بھگو کر۔ تو یہ چہرہ کیا دھونا ہے، اور بازو جو ہے یہ کونیوں سمیت، اب یہ سمجھ لیں کونیوں سمیت ساروں بازو کو دھونا۔ پھر سر کا مسح، سر کے مسے کا یعنی انداز، اب انگلیاں بھگو کر آپ یوں سر پہ پھیریں اور واپس لے آئیں، تو یہ سر کا مسح ہو گیا۔ اور پھر پاؤں جو ہے ٹخن اس میں، یہ اگر 4 فرض ہم نے پورے کر لیے تو ہمارا وضو ہو گیا، وضو میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ البتہ اگر ہم وضو مسنون طریقے سے کریں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے ہے، حدیث مبارکہ میں بہت ساری حدیثوں میں ہے، تو وہ زیادہ فضیلت ہے، اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو اس کے لیے بھی میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ کلی ہے سب سے پہلے، اور اس میں احتیاطیں ہیں کہ اونچی جگہ بیٹھیں، پاک جگہ ہو، چھینٹیں نہ پڑیں، کپڑے اپنے جو ہے وہ اچھی طرح سمیٹ لیں، اور کلی کریں 3 دفعہ، مسواک ہو تو وہ سب سے بہتر ہے۔ پھر وہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ مسواک سے کر کے پڑھی ہوئی نماز دوسری نماز سے 70 گنا زیادہ افضل ہے۔ اور پھر اس کے بعد کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، ناک کو صاف کریں، پھر 3 دفعہ یعنی 3 دفعہ اعضاء کو دھونا، ہر چہرے کو، بازو کو، مسح تو ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، ٹخنوں کو یہ 3 مرتبہ دھونا، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر دعا ہے وضو مکمل ہونے کے بعد۔ بعض حدیث میں علماء اکرام لکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے شہادت والی انگلی اٹھا کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ مسنون طریقے ہیں، اس سے جتنا زیادہ سے زیادہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کریں۔ تو اس میں عبادت میں ثواب میں اللہ تعالیٰ اور رضا فرما دیں گے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امتیوں کو وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانوں گا۔ صحابہ کرام دریافت کریں کہ آپ اپنے اتنی قوم ہوگی تو اپنے امتیوں کو آپ کس طرح پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو ان کے وضو کے جو اعضاء ہیں نا ان کی چمکنے، یعنی جو وضو کے، تو اس سے یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اگر کونی تک دھونا ہے اوپر تک دھوئیں، چہرہ اچھی طرح مل مل کے دھوئیں، اور یہ بھی چیزیں مسنون ہے کہ ترتیب سے وضو کیا جائے اور مل مل۔ ہاں ایک بات اور بہت اہم جو ہے وہ اس کو ذہن میں رکھیے، آپ فرائض پورے کریں یا سنتیں پورے کریں، فرائض جو ہیں ان میں خاص طور پہ اگر ان حدود میں جو چہرے کی حدود ہیں، بازو کی حدود ہیں، کہیں ایک بال کے برابر بھی آپ کی جگہ خشک رہے گی تو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ سنتیں تو آپ پوری کر رہے ہیں لیکن فرض پورا نہیں ہو رہا، تو اگر کہیں یہ 4 اعضاء جو ہیں ان میں کہیں بال برابر بھی کہیں جگہ خشک رہ گئی تو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ تو وضو کرنے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک طویل حدیث ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عمر بن ابسا سلمی روایت فرماتے ہیں کہ طویل حدیث ہے، میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی، کوئی مومن آدمی وضو کرتا ہے، جب وہ کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، اس کے منہ کے جو گناہ ہیں یا ناک میں وہ گناہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب وہ اپنی کوہنیاں، بازو، کونی سمیت بازو دھوتا ہے تو ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح مسح کرنے سے سر کے، پاؤں دھونے سے پیروں کے جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر وہ آدمی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور 2 رکعت نماز بڑے، یہ آپ نے مثال دے کے فرمایا کہ اس طرح آسان طریقے سے وضو کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑتے جاتے ہیں، اور پھر بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، رکوع اور سجود کرتا ہے۔ 2 رکعت جب اس نے مکمل کر لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی اللہ اس کے سارے گناہ جو ہے وہ دھو دیتے ہیں۔ اور علماء کرام یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہیں یہ صغیرہ گناہ ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں یا خاص طور پہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف فرما دے، لیکن جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ معاف نہیں ہوگا، وہ حق ادا کرنے سے یا معافی مانگنے سے ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو اسی طرح ابو امامہ جو ہے، ایک مسند احمد کی حدیث ہے، اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا کچھ ہمیں سنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنا کچھ میں شمار نہیں کر سکتا، یعنی وضو کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں اتنا کچھ سمجھایا، اتنا کچھ بتایا کہ میں اس کے یعنی شمار نہیں کر سکتا اس کے فائدے وضو کے۔ اور یہاں بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بڑی برکت دیتے ہیں۔ ہم وہ طریقے اختیار کرتے ہیں، مرو بھاگو مشقت کرو کہ اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن وہ 2-3 بڑے آسان طریقے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا رزق میں برکت کے اور رزق میں اضافے کے۔ ان میں ایک وضو کا طریقہ ہے کہ آدمی اگر باوضو رہتا ہے اس کے رزق میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو صلہ رحمی کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، دکھ سکھ میں کام آتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تو اس کے رزق میں بھی اللہ اور عمر میں اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ صلہ رحمی جو کرنے والا ہے اس کے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ ہم اس معاملے پہ نہیں غور کرتے، بس اپنے زور پہ لگے ہوئے ہیں، زور یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا اور اللہ کا فرمان جو ہے اس کی طرف بھی ہم تھوڑا سا دھیان دیں۔ تو ہمیں چاہیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کی، اور صلہ رحمی جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اس پہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔